تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ شہید اعظم زندہ آباد اعلیٰ حضرت زندہ آباد حضور مولانا بابا زندہ آباد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جانتے ہو آج سے 8 سال یا 10 سال پہلے حضرت کی سرپرستی میں میں نقابت کر کے آیا ہوں بلرام پور میں، جب یہ لوگ بہت چھوٹے تھے۔ دو بھائی ماشاءاللہ، گلشن فاطمہ کے چشم چراغ ماشاءاللہ، ہاں بلوا کی سرزمین پر سبحان اللہ۔ میں نے دیکھا تو میرا دل باغ باغ ہو گیا، کیونکہ سیدوں کی زیارت ہی ہمارے لیے سمجھے باعث برکت اور مدار نجات ہے۔ سنیے میری بات، تو میں کیا کہہ رہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا رہی ہے، بیٹا سوار نہیں ہو پایا، بیٹا سوار نہیں ہو پایا، کیوں؟ ایمان والا نہیں تھا، کشتی میں ایمان والے سوار تھے۔ اب سنو میری بات، میرے آقا نے مثال کیوں دیا یہ بھی سنو۔ پھر میرے سرکار ایک حدیث میں فرماتے ہیں حضرت اگر اجازت ہو، اصحابی کالنجوم فبأئی اقتدیتم اہتدیتم، سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ستاروں کی طرح ہے۔ اب توجہ سے پورے مجمع پہ آپ میرا توجہ پورے مجمع کو ہماری طرف ہونا چاہیے، مطلب کہ بولیے سبحان اللہ۔ حدیث دو ہے، سرکار فرماتے ہیں میری اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ بچ گیا، اور جو اس سے بھاگا وہ غرق ہو گیا، جو اس سے نکل کے گیا وہ غرق ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہے، ستاروں کے مانند ہے، اور اس میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب آپ توجہ کیجئے گا حضرات، ہم نے پوچھا آپ سے اے کشتی پہ سوار ہونے والے، آپ اپنے ملاح سے پوچھئے جو کشتی کو چلا رہا ہے، اس سے پوچھئے اے کشتی چلانے والے ملاح یہ بتا، سن جب تو دریا و سمندر میں جاتا ہے، کہیں دور دور تک زمین اور کنارہ نظر نہیں آتا ہے، تو تجھے پورا پچھم اتر دکھن کا احساس کیسے ہوتا ہے؟ تو کیسے جانتا ہے؟ رات کے سناٹے میں چلتا ہے تو تجھے راستہ کیسے پتا چلتا ہے کہ ہم پورب جا رہے ہیں کہ پچھم جا رہے ہیں کہ اتر جا رہے ہیں کہ دکھن جا رہے ہیں؟ تو وہ ملاح کہے گا ارے جب ہم رات میں سفر کرتے ہیں اور دریا میں ہماری کشتی چل رہی ہوتی ہے تو ہم ستاروں کو دیکھ کر راستے کا پتہ لگا لیتے ہیں، ستاروں کو دیکھ کر راستے کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، جو کشتی اہل بیت میں سوار ہو کر اور اپنا ستارہ اپنے راستے کے لیے صحابہ کو چن لیتا ہے، وہی راہ نجات پہ جائے گا اور وہی حقانیت کی دلیل پر ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، ان کے قدموں سے جڑے رہو، اس لیے کہ ان کے قدموں میں کی وہ شان ہے کہ سبحان اللہ۔ آل رسول سنو، آل رسول کو اگر کوئی دنیا میں تکلیف پہنچاتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ ایک خواب مجھے نظر آیا، یاد آیا، کتابوں میں نے دیکھا تھا، ایک صاحب نے ایک آل رسول پر چانٹا لگا دیا۔ خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم نے آج مجھے مارا؟ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ، تم نے مجھے مارا؟ وہ کہتے یا رسول اللہ بڑا اتنی بڑی گستاخی کون کر سکتا ہے؟ ارے میں کیسے آپ کو ماروں گا؟ تو کہتے ہیں کیا تم نے میرے لال سید کو مارا کہ نہیں مارا؟ میرے سید کو مارا کہ نہیں مارا؟ وہ کہتے یا رسول اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے۔ تو کیا پتا چلا؟ سیدوں کو ناراض کرنا یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا ہے، لہذا آج جتنا فیض ان سے حاصل کرنا چاہتے ہو کر لو، اور یہ بات یاد رکھنا صرف اور صرف دکھاوا نہ کرو، اہل بیت سے سچی پکی اچھی محبت کرو۔ اور سنو یہ وہ لوگ ہیں جن کے خاندان نے دین بچا کر ہمیں دیا ہے۔ آؤ دیکھو ایک عورت کا ذکر میں کر دیتا ہوں، ان کے خاندان کی بات ہے، سبحان اللہ، مدد کے بولیے، آقا زادوں کی بات ہے، مدد کے بولیے۔ کربلا کے میدان میں ویسے تو بہت سارے لوگ موجود تھے، 72 نفوس قدسیہ حضرات موجود تھے وہاں پر، شہربانوں بھی تھی اور ام رباب بھی تھی اور حضرت سکینہ بھی تھی، لیکن ایک نام حضرت زینب کا آتا ہے، مطلب کہ بولو کربلا میں حضرت سیدہ زینب کا کردار جتنا اہم ہے، سبحان اللہ، اس کو جتنی مرتبہ بیان کیا جائے کم ہے حضرت۔ ایسی شہزادی کہ جب حسین
رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے باپ علی کی ضرورت پڑی تو سیدہ زینب نے وہاں علی بن کر کے دکھایا. وہ کیسے؟ سنو میں بتاتا ہوں. وہ سیدہ زینب ہے. حضرات جب سنو حضرت سیدہ زینب کی شان دیکھو. حضرت سیدہ زینب ہے جب بہت سارے لوگ شہید ہو گئے تو آپ نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مولا حسین کی بارگاہ میں پیش کیا. ایک کا نام عون، ایک کا نام محمد ہے. ایک کی عمر 8 سال، ایک کی عمر 9 سال یا 10 یا 9 سال. الغرض یہ کہ ابھی چھوٹے بچے ہیں. اے غیرت مند مسلمانوں، ہمارا 10 سال کا بچہ صحیح معنوں میں کپڑا نہیں پہن پاتا ہے. ہمارا 8 سال کا بچہ صحیح معنوں میں اس کو استنجا کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے. ہمارا 8 سال کا بچہ صحیح معنوں میں کھیل کود نہیں پاتا ہے. اگر اس کو سامان لانے دے دو تو ہمارا بچہ 10 سال کا بچہ سامان نہیں لا سکتا ہے. لیکن وارے حسین تیری عظمت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زینب تیری ہمت پہ لاکھوں سلام. سیدہ تیری سیادت پہ لاکھوں سلام. حسین تیری قیادت پہ لاکھوں سلام. یہ دوست بچوں کو لے کر کے حضرت سیدہ زینب کس کی بارگاہ میں آئی؟ حضرت مولا کائنات حضرت مولا امام علی مقام کی بارگاہ میں آئی. اور آنے کے بعد میں عرض کیا اے میرے بھائی، حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کہا بہن وہ حدیث کیا ہے؟ تو سنو بہن کا جملہ دیکھو. آج تو بہنوں کو صرف گانا یاد ہے. آج کل بہنوں کو صرف اسٹوریاں یاد ہے. آج کل بہنوں کو ساس بہو کی لڑائی یاد ہے. آج کل بہنوں کو سیریل تو یاد ہے لیکن آقا کی حدیث نہیں یاد ہے. لیکن وہ سیدہ زینب ہے کہتی ہے بھائی سنو سنو آقا کی حدیث ہے. کہا بتاؤ نانا کی حدیث کیا ہے؟ تو سنو سیدہ زینب کہتی ہے بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بلائیں آ جائے، جب مصیبتیں آ جائے تو صدقہ کر دیا کرو، اس لیے کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. اب امام علی مقام کہتے بہن مصیبت تو بہت ہے لیکن میرے پاس مال نہیں ہے جو صدقہ کیا جائے. پانی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے. تو سیدہ زینب کہتی ہے بھائی وہ مدینہ تھا جہاں درہم و دینار لٹائے جا رہے تھے.